बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। पाकिस्तान में अगर सियासी इस्तेहकाम हो, एक इत्तेहाद और यगानगत की फ़िज़ा हो और पाकिस्तान में एटलीस्ट जो पॉलिटिकल इन फाइटिंग है वो हॉल्ट पर हो तो शायद हम ज़्यादा बेहतर तरीके से वो लड़ाई लड़ पाएँ। अलबत्ता दूसरी जानिब यहाँ पर जो मौक़िफ़ मुनीब फ़ारूक साहब ने सामने रखा है उसमें तो वाज़ेह इशारा ये मौजूद है कि इमरान खान साहब की ज़रूरत नहीं है, इमरान खान के बग़ैर होगा जो कुछ भी होगा। पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी जो है उन्हें इस ट्रीटी का नहीं पता है, उनको नहीं मालूम कि ये ट्रीटी जो है वो डैम फ्लशिंग की, डीसिल्टिंग की इजाज़त देती है, बिल्कुल देती है। और पीक मॉनसून सीज़न में शर्त यह है कि पाकिस्तान को आपने इन्फॉर्म करना है और आप डीसिल्टिंग का प्रोसेस या डैम फ्लशिंग का प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन उसको पीक मॉनसून सीज़न में सरअंजाम दिया जाएगा। और ये कहना कि 60 साल से ये काम नहीं किया गया, ये सरासर झूठ है, ये किया जाता रहा। लेकिन बड़ा ही वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी और इंडिया अब ये चाहते हैं कि जंग हो और उस जंग में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गोला बारूद, मिज़ाइल और लड़ाका तैयारे इस्तेमाल ना हो, बल्कि पानी जो है उसको बतौर हथियार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। अब पाकिस्तान में हम हुकूमत से या दफ्तर ख़ारजा से देखते हैं कि जो रद्द-ए-अमल इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से दी गई ऐसी स्टेटमेंट्स के ऊपर जो रिएक्शन आता है, उस रिएक्शन में एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर, भरपूर तौर पर मौजूद होती है। वो ये कहते हैं कि क्योंकि इंडिया में फ़लाँ रियासत में इंतखाबात होने वाले हैं, लिहाजा उन इंतखाबात में फ़ायदा उठाने के लिए नरेंद्र मोदी या उनकी काबीना या बीजेपी के लोग इस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि जबकि हकीकत जो है वो इसके बरक्स नज़र आती है। जब आप गौर से देखते हैं उन इंडियन एक्शंस को जो 22 अप्रैल के बाद लिए गए हैं, वो बड़ा वाज़ेह इशारा कर रहे हैं कि ये मामला इंतखाबात के लिए जो रेटरिक्स हैं वो ऑपरेशन सिंदूर और ये सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पानी वाला मामला इंतखाबात के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान को स्वेयरली हर्ट करने के लिए, पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए किया जा रहा है। और एक ऐसा वक्त जब हम मई, जून, जुलाई या अगस्त में बात करेंगे इसके ऊपर, या 15 सितंबर तक हम इस पर बात करेंगे, शायद इसकी सिवियरिटी जो है वो उस तरीके से महसूस ना हो। आपको नज़र आए मुस्लिम लीग नून का कोई लीडर खड़ा हो दरियाए चनाब के किनारे और कह रहा हो कि देखो इंडिया की कोई ज़रूरत नहीं है, पीछे पानी मौजूद है। हालांकि ये वो वक्त है जब इंडिया ज़ाहिर है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और बेपनाह पानी मौजूद है और उसको रोकने की इतनी ज़्यादा सलाहियत नहीं है। बारिशें हो रही हैं, मॉनसून का सीज़न है, ग्लेशियर्स के पिघलने का अमल जारी है, कैचमेंट एरिया में पानी फरावानी के साथ मौजूद है, थंडर स्टॉर्म्स आ रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जाहिर है कि पानी बहुतात में मौजूद होगा, लेकिन जब 15 सितंबर के बाद खुश्की पड़ेगी, सूखा पड़ेगा, जब जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना बंद हो जाएंगे तो उस वक्त क्या होगा। इंडिया उसके लिए भरपूर तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म के जवाबात दिए जा रहे हैं। बिफोर आई कम ऑन टू व्हाट मुनीब फ़ारूक सेड, बल्कि कोटेड, उन्होंने कोट किया ताकतवर हलकों को, उन्होंने कहा कि ताकतवर लोगों का माइंड सेट इस वक्त इमरान खान या पाकिस्तान में जो सियासत है उसके मामले में क्या है। उस पर आने से पहले मैं आपके सामने जो है वो इस वक्त moneycontrol.com की ख़बर जो है वो रखने लगा हूँ और मनी कंट्रोल न्यूज़ जो है वो ये बताती है कि पाकिस्तान हेल्ड गुडविल इन अबेयंस फर्स्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो इंडिया की है, अब मैं इसको समझाता हूँ कि बेसिकली इंडिया इस वक्त पॉस्चरिंग क्या ले रहा है और वो जो डिटेल सामने आ रही हैं कि इंडिया के डेलीगेशंस इस वक्त पूरी दुनिया को क्या बताने के लिए गए हुए हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान का इस पर काउंटर क्या होगा, पाकिस्तान इसके ऊपर अपनी जवाबी हिकमत अमली क्या तैयार करेगा। द MEA added that India's diplomatic outreach currently involving 7 multi-party delegations visiting 33 countries and the European Union will continue to emphasize this rationale in defending the government's decision। कि वो पूरी दुनिया को ये बताने के लिए जा रहे हैं कि हमने इंडस वाटर्स ट्रीटी को इन अबेंस क्यों डाला है, हम इसको रीनेगोशिएट क्यों करना चाहते हैं, हम इस पर अमल दरामद से क्यों भाग रहे हैं। और इसमें जो गुफ्तगू है वो बड़ा वाज़ेह इशारा देती है कि ये मामला इंतखाबी सियासत से हटकर अब उस अमली फ़ेज़ में दाखिल हो चुका है जहाँ पर पाकिस्तान अगर यानी कि जो हमारे हुकूमत है या पॉलिसी साज हैं वो चाहें तो इस पर आंखें बंद कर लें, अदरवाइज़ अगर आंखें खोलें तो बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि इंडिया को इसका जवाब देना होगा और बड़े भरपूर तरीके से देना होगा। अब ख़बरें जो हैं वो उनका लुब्बे लुबाब मैं ज़रा आपके सामने रख देता हूँ। ख़बर ये आ रही है कि इंडिया का जो डिसीजन है कि इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेंस डाल दिया जाए, वो एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स है। पाकिस्तान को जवाब दिया गया है कि उसने जो गुडविल और फ्रेंडशिप
جو کہ فاؤنڈیشن ہے انڈس واٹرز ٹریٹی کی. جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کے پریامبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ دوستی کے دوستانہ تعلقات اور گڈ ول کے پرنسپلز کے اوپر مبنی ہے. کیونکہ پاکستان ہمارے ساتھ دوستانہ تعلقات نہیں رکھتا, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ گڈ ول کے پرنسپلز پر عمل درآمد نہیں کرتا, لہٰذا پاکستان نے پہلے اس ٹریٹی کے اوپر عمل درآمد ختم کیا ہے اور ہم اس کے جواب میں اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے اس کو روک رہے ہیں. یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کو بریفنگ دی ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے. جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے اس نے کمیٹی کو یہ بتایا کہ اسلام آباد کا جو مسلسل ڈپلومیٹک انگیجمنٹ سے انکار ہے, اب یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بھی ایک سفید جھوٹ ہے, جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے وہ انڈیا کی طرف سے روکی گئی ہے. ایون صرف یہ نہیں کہ دو طرفہ بائی لیٹرل ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کو روکا گیا بلکہ جو ملٹی لیٹرل ایونٹس بھی تھے. فار ایگزامپل سارک 2016 میں پاکستان نے نومبر کی 9 تاریخ کو سربراہی کرنی تھی, یہاں پر اجلاس ہونا تھا اسلام آباد میں, سارک سربراہ اجلاس, اور اس میں شرکت سے انہوں نے انکار کیا اور اس کی دیکھا دیکھی اس نے دباؤ ڈالا بہت سے دیگر ممالک پر سارک ریجن کے, اور انہیں مجبور کیا کہ وہ بھی پاکستان میں سارک سربراہ اجلاس کا بائیکاٹ کریں, اس میں نہ جائیں. اور وہی انڈیا جو ہے وہ یہ پوزیشن لیتا ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹک انگیجمنٹ نہیں کر رہا along with significant changes in the ground realities, کہ بہت ساری اس وقت زمینی حقائق تبدیل ہو چکے ہیں, انجینئرنگ جو ہے وہ ایڈوانسڈ ہو چکی ہے, کلائمیٹ چینج ماحولیاتی تبدیلی کا سامنا ہے, جو گلیشیئرز ہیں ان کے پگھلنے کی رفتار میں اضافہ ہو چکا ہے, اور اس وجہ سے 1960 کی دہائی میں ہونے والا جو سندھ طاس معاہدہ ہے اب اس کو ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. فارن سیکرٹری ہیں انڈیا کے وکرم مسری, وہ بریف کرتے ہیں کمیٹی کو انڈیا کا جو اس وقت سفارتی رسپانس ہے, ملٹری رسپانس ہے اپریل 22 کے حوالے سے, پہلگام حملے کے حوالے سے جس میں آپریشن سندور کے حوالے سے وہ پھر ان کو بریف کرتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو ٹریٹی تھی سندھ طاس معاہدہ تھا وہ اسپرٹ آف گڈ ول اینڈ فرینڈشپ میں ہوا تھا. all these principles have in effect been held in abeyance by پاکستان, کہ پاکستان نے کیونکہ ان پرنسپلز کو ان ابینس رکھا ہے لہٰذا ہم اس ٹریٹی کو جو ہے وہ ان ابینس لے گئے ہیں, اور پھر اس کی مختلف تفصیلات جو ہیں وہ یہ سامنے رکھتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں, کس قسم کی ہم تبدیلیاں چاہتے ہیں, اور پاکستان کے اوپر اس میں الزامات لگائے جاتے ہیں دہشت گردی کے. اب یہ وہ خبریں آ رہی ہیں کہ پوری دنیا کو انڈیا جا کر یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ ان ابینس کیوں رکھا ہے, اور ساتھ میں پھر ایسی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں, چاہے آپ رائٹرز, AFP, اس کے بعد جو بین الاقوامی خبر رساں ادارے ہیں ان میں آنے والی چھپنے والی رپورٹس دیکھیں تو بڑے واضح طور پر بتاتی ہیں کہ جو ویسٹرن ریورز ہیں, مغربی دریا ہیں, جن میں سندھ, چناب اور جہلم شامل ہیں, ان تینوں دریاؤں پر بڑے پیمانے کے اوپر انڈیا اس وقت منصوبہ بنا رہا ہے. بہت سارے ایسے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس, ایسے ڈیمز, اور رنبیر کنال ہے اس کو چوڑا کرنے کے, اس میں پانی زیادہ بہانے کے لیے جو ہے وہ بھرپور تیاری کر لی گئی ہے. اور اس سارے منظرنامے میں بڑا واضح نظر آتا ہے کہ چاہے ہمارے دفتر خارجہ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے اس پر اسٹرانگلی ریاکٹ نہ کیا جائے, ابھی تو شاید یہ مسئلہ اتنا زیادہ واضح طور پر محسوس نہیں ہوگا, لیکن 15 ستمبر کے بعد یہ معاملہ بہت شدت اختیار کر جائے گا. نریندر مودی کی جو گفتگو ہے وہ اس بات کو کنفرم کر رہی ہے کہ ڈیمز میں ڈی سلٹنگ اور فلشنگ کا پروسیس مسلسل جاری ہے, وہ کیا جا رہا ہے, اور ڈیم کی کیپیسٹی بڑھائی جا رہی ہے. مختلف ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی بھاگلیار 1, بھاگلیار 2 ہے, سلال ہے, اس کے علاوہ جو کشن گنگا ڈیم ہے, ولر بیراج ہے, یہاں پر کیپیسٹی بڑھائی جا رہی ہے. اور ان جگہوں پر پانی کو زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کرنے کے لیے انڈیا نے پوری تیاری مکمل کر لی, اور ظاہر ہے کہ اب یہ ایک پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے گا پاکستان کے خلاف. اب جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ سب کچھ منظرنامہ ڈیولپ ہو رہا ہے, اس پہ ظاہر ہے کہ ایک رائے موجود تھی کہ شاید پاکستان اس لڑائی سے, جو لڑائی عمران خان جو لڑائی انڈیا کے ساتھ شروع ہو چکی ہے, اس میں شاید پاکستان کی سیاسی لڑائی کو پس پشت ڈال دیا جائے. لیکن حیران کن طور پر جب علیمہ خان صاحبہ کا کل بیان آیا, اس کے اوپر پھر تبصرے اور چیزیں چل رہی تھی, اس پر منیب فاروق صاحب نے جو تبصرہ کیا وہ ذرا سنیے.
ذہن میں رکھیے جو ایک بہت ایک بحثیت ایک صحافی میرے لیے اچنبے کی بات ہے which obviously I can only report to you کہ عمران خان صاحب کے بارے میں تو اب کچھ لوگ جو بہت طاقتور ہیں وہ انگریزی کا ایک جملہ استعمال کرتے ہیں جو کہ اکثر آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ ہی از ڈن، یعنی کہ وہ ان کا کام ہو گیا ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو یہ ایسے ہی رہتا ہے یا تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے تو پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے میں اسے آبزرو کر رہا ہوں، اس میں رتی برابر بھی شاہ زیب صاحب تبدیلی نہیں آئی۔ اور یقین مانیے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ سیاستدانوں سے زیادہ تو اب ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسکلفل ہو گئی ہے کہ اتنے ان کو ٹرک کی بتیاں دکھائی جاتی ہیں کہ اچھا یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا، اینڈ ریزلٹ اس کا 0 ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا تحریک انصاف کے دوستوں کو۔ بہت شکریہ مجھے فاروق۔ یعنی انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہی از ڈن، یعنی عمران خان کا کھیل ختم ہو گیا ہے، کھیڑ مک گئی ہے اور ان کی جو ہے وہ شاید اب ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ سارے منظرنامے پر گزشتہ 3 سال سے 3.25 سال ہو گئے، اب یہ لڑائی چل رہی ہے اور یہ لڑائی تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس لڑائی میں 8 فروری جو تھا وہ کتنا سرپرائزنگ تھا، تو پاکستان میں ایک پاپولر سپورٹ عمران خان کے ساتھ موجود رہی ہے، لیکن گزشتہ 1 ماہ کے دوران اب یہ بڑا سوچا جا رہا ہے کہ جیسے جو پاپولیرٹی ہے وہ شفٹ کر گئی ہے، اب عمران خان پاپولر نہیں رہے، اب لوگوں کی سپورٹ شاید ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کی سپورٹ شفٹ ہو کر کیونکہ کسی اور طرف جا چکی ہے، لہٰذا ہی از ڈن، ان کی اب ضرورت نہیں ہے، ان کا کام ختم ہو گیا، ان کا کھیل ختم ہو گیا۔ اور یہ واضح اشارہ ہے کہ ان وٹ ایور کیپیسٹی، چلیں یہ تصور کر لیں کہ ایک لیس پاپولیرٹی والے عمران خان، اس کو تصور کر لیں کہ اب عمران خان چاہے پاپولر ہیں یا نہیں ہیں، اگر وہاں سے دوسری طرف سے تحریک انصاف کی طرف سے یہ میسج آتا ہے کہ ہم نے تو جناب اب اس کے اوپر ایک سیاسی لڑائی اور اس کا ماحول بنا کے رکھنا ہے، احتجاج کرنا ہے، تحریک چلانی ہے، چاہے ہمارے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے، چاہے وکٹ کے ایک طرف کھیلنے والے، لیکن تمام لوگوں کو یہ احکامات دے دیے جاتے ہیں، تو یعنی یہ وہ وقت جب انڈیا کے ساتھ یہ محاذ گرم ہوگا جس کو آپ پاکستان کے لوگوں کو بتائیں یا نہ بتائیں، یہ پانی والا معاملہ بہت سیریس ہے۔ تو اس وقت میں جب یہ سارا کچھ چل رہا ہوگا اور اس کی فائر فائٹنگ کی ضرورت ہوگی، یہاں پر دوبارہ سے جو داخلی سیاسی لڑائی ہے وہ منظرنامے پر چھاتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ اگلے دنوں میں جو انڈیا اور پاکستان کا معاملہ ہے یہ لگ بھگ پس پش چلا جائے گا، اور فور گراؤنڈ میں، فور فرنٹ پر آپ کے سامنے جو پردہ اسکرین پر لڑائی موجود ہوگی وہ پاکستان کی سیاسی لڑائی ہوگی۔ وہ علی امین گنڈا پور ہوں، چاہے بیرسٹر گوہر ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگ ہوں، وہ اس کو کیسا لڑ پاتے ہیں آن گراؤنڈ۔ 4 اکتوبر، 26 نومبر، اس کے علاوہ بہت سارے مواقع جب انہوں نے احتجاج کی کال دیں، جلسوں کی دیں، اس میں ان کی اپنی جو ووٹر بیس ہے، جو سپورٹ بیس ہے، اس کی طرف سے ان کے اوپر بڑی تنقید کی گئی کہ فلاں چیز درست نہیں تھی، فلاں چیز درست نہیں تھی، لیکن جو بھی ہو یہ وہ خبریں تھیں جنہوں نے باقی پاکستان میں جو کار سرکار ہے اس کو منجمد کر دیا تھا۔ اب جس بھی قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ آپ کو بہرحال ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور یہ ہے وہ بدلا ہوا منظرنامہ جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔